تیرے نام کی شہرت ایپیسوڈ 6۔ ہمارا خیال ہے تم روانہ ہو جاؤ اور چودھری افتخار حسن والے معاملے میں جیسا کہ ہم نے تمہیں سمجھایا ہے اپنے بندوں کو گائیڈ کر کے کام پر لگا دو۔ کوئی ضروری بات ہو تو ہمارے موبائل نمبر پر انفارم کر دینا۔ ہم آنے سے پہلے تم سے سارا پروگرام طے کر لیں گے۔ جی سر۔ وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر الوداعی سلام کے بعد تیزی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ بے چینی سے ہاتھ مسلتی اسے جاتا دیکھنے لگی۔ اسے لگا جیسے امید کے جگنو ایک ایک کر کے ہاتھ سے پھیلتے جا رہے ہوں۔ وہ یہاں رہتا تو شاید کسی طور مددگار ثابت ہو جاتا۔ اس کے ساتھ ناک کا معاملہ تو نہیں تھا نا؟ کسی نہ کسی طرح اپنے حق میں کوئی نرمی، کوئی روشنی کے درس کا پتہ لے لیتی۔ اب اس بندے کے ساتھ تو آن کا مسئلہ ہے نا، ناک نیچے ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ زندان تم نے خود منتخب کیا ہے اپنے لیے۔ ہمیں تم سے کوئی ذاتی پرخواہش نہیں تھی، لیکن تم نے اپنے لفظوں کے انگارے ہمارے سینے میں اتار کے ہمیں سرتاپا آتش فشاں بنا دیا تھا، اور اب اس کے نتیجے میں کے طور پر ہمارے جسم سے بہنے والے ایک ایک قطرے کا حساب لینا ہم پر واجب ہو گیا ہے۔ مردانگی اور غیرت کا خون کرنے والے کسی طور پر معافی کے مستحق قرار نہیں پا سکتے۔ یاد رکھنا، مرد کو چیلنج کرنے والی احمق خواتین اپنا سب کچھ منوا لیتی ہیں، مرد کو سرتاپا انتقام بنا ڈالتی ہیں، مگر ہم تم سے تمہاری عزت نہیں لیں گے کہ یہ بھی اب ہمارے لیے چیلنج بن چکا ہے۔ ہم نے خود سے عہد باندھ لیا ہے کہ تمہاری عزت پامال کرنے کی غرض سے تمہیں خود سے قریب نہیں کریں گے، بلکہ اس کے برعکس ہم جو کچھ تمہیں دیں گے یہی تمہاری سزا کے لیے بہت کافی ہوگا۔ اتنی بے آباد ویران جگہ قید تنہائی کی صورت میں بخشا ہوا ہمارا یہ تحفہ تمہیں برسوں ہماری یاد دلاتا رہے گا کہ تم نے کسی عمر دراز خان پیرزادہ کی آن پر حملہ کیا تھا۔ اس کی طویل پیراہے میں کی جانے والی گفتگو کا حرف حرف پھنکار رہا تھا۔ اب تم کھانا کھا لو۔ یقیناً ابھی تک تم نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور سونے جاگنے کے جملہ معاملات میں تمہیں کسی قسم کی تنگی یا تکلیف نہیں ہونے دی جائے گی۔ اس کے یاد دلانے پر نرمین کو یاد آیا 3 دن سے ایک کھیل بھی اڑ کر اس کے منہ تک نہیں پہنچی تھی، اور اب اس کی آنتیں صحیح معنوں میں قل ہو اللہ پڑھ رہی تھیں۔ طاقتور دشمن سے نمٹنے کے لیے اپنی منتشر قوتوں کو مجتمع کرنا بہت ضروری ہوا کرتا ہے، سو وہ اپنی انا کی نا کی آواز کا گلا گھونٹ کر خاموشی سے میز کی طرف بڑھ گئی۔ کھانے میں بھنا ہوا مرغ، فرائی کیے ہوئے گوشت کے پارچہ جات اور ملق پلاؤ تھا۔ گرم گرم کھانے کی خوشبوؤں نے اس کی اشتہا فزوں تر کر دی۔ وہ بلا تکلف کھانا شروع ہو گئی اور اس کی تاکید سے پیشتر ہی سیر ہو کر کھایا۔ پتہ نہیں دادی نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں۔ پیٹ بھرنے کے جبری تقاضے نے یہ سوچ وقتی طور پر بھلا دی تھی، مگر اب یاد آتے ہی ایک دم جیسے اس کا احساس ندامت جاگ اٹھا، اس کے حلق میں پھندے سے لگنے لگے۔ تمہارا کیا پروگرام ہے عمر دراز خان؟ بلاخر اس سے 2 ٹوک بات کرنے کے فیصلے پر عمل درآمد کر ہی لیا۔ اس نے شعوری کوشش سے اپنے لہجے میں کسی قسم کا جھول پیدا نہیں ہونے دیا تھا۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، مجھے میرے گھر جانے دو، تمہارا کام کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ اس نے بہت ضبط سے لہجے میں رسانیت برتی تھی۔ اب معاملہ وہ نہیں رہا، نعمان پیرزادہ کا قصہ وہیں ختم ہو گیا تھا۔ آج کے بعد سے دوبارہ اس کیس کے بارے میں تم سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہمیں اس سلسلے میں اب تم سے کچھ تعاون درکار نہیں۔
تو پھر کیوں مجھے روک رکھا ہے؟ وہ ضبط کرتے کرتے بالآخر چلا اٹھی۔ میں نے تمہارا کیا چھینا ہے؟ عمر دراز خان کے لبوں پر منہم سی مسکراہٹ درائی۔ ہماری ذات کا غرور، ہماری آن، ہماری مردانگی کا ضم، ہماری ہستی کا نخرہ، ہماری انا اور غیرت۔ بڑی لمبی فہرست ہے تو تمہارے جرائم کی۔ ایسا کون ہے جو ہمیں ہماری ذات کو تعارف کروانے کے بعد بھی اہمیت دیے بغیر نحوت سے آگے بڑھ جائے، جو ہماری ٹیلی فون کال سے بغیر بات کیے ریسیور پٹکنے کی جسارت کرے، جو ہمیں جتلائے کہ وہ ہماری رعایا نہیں ہے، ہمارے زیر اثر نہیں ہے، جس کے لہجے میں ہم سے بات کرتے وقت زمانے بھر کی بیزاری اور زہریلا پن ہو، جو ہمارے حکم ماننے سے صاف انکار کر دے، جو ہماری گرفت سے ہمارے سامنے دیدہ دلیری سے ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہمیں تنفر تحقیر سے دیکھے اور چیلنج کرنے والے انداز میں ہمارا مطالبے پورے کرنے سے انکار کر دے، جو ہمیں ہمارے منہ پر بھیڑیے اور انسان نما درندے جیسے توہین آمیز القابات سے نوازنے ہمیں ذلیل، کتا اور جنگلی وحشی تک کہہ ڈالے۔ کسی میں اتنی جرأت ہے؟ کون ہے ایسا سورما جو عمر دراز خان پیرزادہ کی بلند و بالا ہستی کے غرور کو خاک میں ملا سکے؟ اس کی آنکھیں بالآخر سرخ ہو کر کہنے لگی تھی۔ نرمین کو یکدم اس سے بہت خوف سا محسوس ہوا۔ اس کی رگوں میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ تمہارے تمام جرائم ناقابل معافی ہیں۔ تم نے ایک جیتے جاگتے بھرپور مرد کو دہکتے کوئلوں کی بھٹی پر لا بٹھایا۔ اب اس تپش کو جب تک تمہارے جسم کی ایک ایک رگ محسوس نہیں کرے گی، قرار نصیب نہیں ہوگا۔ تم نے عمر دراز خان کے جسم کو نہیں، اس کی مردانگی کو زخم لگایا ہے، اور زخموں کا یہ لہو تمہاری آنکھوں سے برس کر ان کوئلوں کی بھٹی پہ پڑے گا تو ہی یہ سرد ہوں گی۔ اس کے بہت دھیمے پن سے کہے گئے انگارہ جملوں کی دہشت نے نرمین کو پوری طرح ہلا کے رکھ دیا۔ کسی کچے گوشت کی سی بو آ رہی تھی اس کے شرربار لہجے میں۔ تمہارے مذموم مقاصد پورے نہیں ہوں گے، یاد رکھو۔ تو مجھے زیادہ دیر تک یہاں قید نہیں رکھ سکتے۔ وہ اپنی جبری فطرت سے مجبور تھی۔ اس کے فرعونی لہجے نے اس کے اندر بلبلاتی خوددار اور بہادر روح کو باہر آنے پر بے چین کر دیا تھا۔ اس کے پرعزم اور دھمکی آمیز لہجے پر عمر دراز خان نے چونک کر بہت دھیان سے اس کی طرف دیکھا۔ چند لمحے یوں ہی اسے دیکھتا رہا۔ نرمین نے پوری کوشش صرف کر کے اپنے پائے استقامت میں لرزش نہیں آنے دی۔ مستانی شاہ، اس کی پاٹدار آواز وسیع اور اس بیٹھک میں گونج اٹھی۔ چند ساتھ بعد جھاڑ جھنکار نما بے ترتیب سی داڑھی، الجھے بکھرے گھنے سیاہ بالوں والا جسم، تو انا ادھیڑ عمر شخص، گلے میں سرخ نیلے پیلے پتھروں کی بے شمار مالائیں پہنے، ملیشیا کے سیاہ بدرنگ سے کپڑوں میں جوتے کے بغیر کمرے میں موجود تھا۔ عمر دراز خان نے اپنی زبان میں اس سے کچھ کہا۔ جواب میں اس نے فرمانبرداری کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کرتے ہوئے جب زور سے سر ہلایا تو اس کی مالا میں بھی بچ اٹھی۔ جب وہ پھرتی ہے برتن سمیٹ رہا تھا تو اس کی دونوں مضبوط کلائیوں میں پڑے سیاہ رنگ کے کڑے بھی بچ رہے تھے۔ مستانی شاہ کا رنگ بالکل سیاہ تھا، گویا ابھی خون جھلکنے والا ہو۔ چہرے کا زیادہ تر حصہ سیاہ بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ چہرے پر دور دور تک رختی اور کھوترے پن کے ناہموار جذبات کا راج تھا۔ نرمین نے اپنا جائزہ مکمل کر کے ٹھنڈی سانس لی۔ اس کے تو جٹے سے ہی ظاہر تھا کہ اس سے کسی قسم کی ہمدردی یا نرمی کی توقع عبث تھی۔ بس اپنے آقا کا غلام ہے، جیسا باز پتھر دل اور خشک بے آب و گیا سا ہے، ویسے ہی اس کے کائندے بھی ہیں۔ نرمین دل ہی دل میں تلملا رہی تھی۔ برتن سمیٹ کر وہ ایک لمحہ توقف کے بعد بغیر پھرتی سے کمرے سے نکل گیا۔ ہم نے مستانی شاہ سے کہہ دیا ہے، آج کی رات کسی قسم کی پہرے داری کی ضرورت نہیں۔ ہم ایک ضروری کام سے روانہ ہو رہے ہیں۔
تم پوری طرح آزاد ہو، جیسے چاہو جس طرح چاہو یہاں سے فرار ہو سکتی ہو۔ آج کی رات تم پر کوئی زور زبردستی نہیں چلائے گا۔ تم اچھی طرح کوشش کر کے دیکھ لو تاکہ حسرت نہ رہ جائے۔ اگر آج تمہارا موڈ نہیں ہے تو ہم کل سارا دن بھی دے سکتے ہیں۔ تم نے دوسری بار ہمیں چیلنج کیا ہے، ہم نے گیند تمہارے کورٹ میں ڈال دی ہے۔ تم اس مختصر عرصے میں فرار کی ہر ممکن کوشش کر دیکھو، مگر یاد رکھو ہماری دی ہوئی کل شام تک کی مہلت کے بعد اس قسم کی کارروائی قابل معافی نہیں سمجھی جائے گی۔ نرمین نے بے یقین نگاہوں سے اس کی سمت دیکھا، پھر بعجلت کھڑکی کی سمت نگاہ کی جہاں رات کی تاریکی نے شام کے سارے ملکچے نقوش مٹا دیے۔ ٹھیک ہے، میں کل صبح دن کی روشنی میں اپنا سفر شروع کروں گی۔ اس مہلت سے فائدہ ضرور اٹھاؤں گی۔ خواہ مخواہ مجھے راستے کی دشواریوں ہولناک مناظر سے ڈرایا جا رہا ہے۔ انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں جان کر کھیل کر بھی یہاں سے فرار ہونے کی پوری کوشش کروں گی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے عزم کے تسمے باندھ رہی تھی۔ صبح کے بجائے اس وقت رات کو فرار ہونے کا منصوبہ پختہ ہو گیا۔ ایسی ناقابل برداشت صورتحال میں صبح تک یہاں رکنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ سو جیسے ہی وہ بیٹھک سے نکلا، اس کے ٹھیک 20 منٹ بعد وہ بھی بیٹھک کا واحد دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ لمبے سے کوریڈور کو عبور کر کے اس نے اپنے آپ کو کھلے آسمان تلے پایا۔ بالکل سامنے پھاٹک تھا اور کوریڈور سے پھاٹک تک کا حصہ سرسبز و شاداب باغیچے پر مشتمل تھا۔ اس نے احتیاط سے پھاٹک کا بھاری پٹ وا کیا۔ وہ کھلتا چلا گیا۔ مالک کے حکم کے باوجود پھاٹک کو کھلا رکھا گیا تھا۔ پھاٹک سے نکل کر چند قدم آگے بڑھ کر وہ الجھ کر رک گئی۔ اس کے چاروں طرف سیاہ اور سبز آسمان سے باتیں کرتے پہاڑ تھے۔ اونچی نیچی کھاٹیاں تھیں، خاردار جھاڑیاں اور اکا دکا درختوں سے ڈھکی کھائیاں تھیں۔ ارد گرد کی فضا میں جنگلی جانوروں اور حشرات الارض کے بولنے کی مہیب آوازیں سماعت میں عجیب دہشت ناک شور بن کر گونج رہی تھیں۔ یہ الہی، یہاں سے کہاں جاؤں؟ راستہ کون سا ہے؟ پہاڑ کے اوپر کی سمت سفر کروں یا کسی کھائی کے ساتھ ساتھ نیچے کی طرف جاؤں؟ راستہ کہاں ملے گا؟ اس کا دل یکایک خوف اور دہشت کی امواج بن گیا تھا۔ پھر اس نے یوں ہی قیافے سے کام لے کر اترائی کی سمت سفر کرنے کا فیصلہ کر لیا اور دھیرے دھیرے جھاڑیوں کے محفوظ شاخوں کا سہارا لے کر پتھروں پر مضبوطی سے قدم جماتی وہ نشیب کی طرف رینگنے کے انداز میں آگے بڑھنے لگی۔ آسمان پہ 12 یا 13 تاریخ کا چاند روشن تھا۔ روشنی کے باعث نیک کا راستہ تلاش کرنا خاصا سہل ہو گیا تھا، مگر راستہ یہاں تھا کہاں؟ ہر قدم پہ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ وہ اس وقت بہادری کی انتہا کو چھونے کی تک و دو میں ارد گرد کی ہراساں کر ڈالنے والی پراسرار وحشت زدہ فضا سے پیدا ہونے والی خوف اور دہشت کو سر سے جھٹک کر پوری کوشش پھسلتے پتھروں اور خاردار جھاڑیوں کے بیچ سنبھل کر قدم جمانے میں صرف کر رہی تھی۔ اس کا عزم، اس کا جنون اس کا ہمسفر بنا ہوا تھا، ورنہ اتنے پرپیچ خطرناک راستے پہ کوئی لڑکی دن کی روشنی میں بھی اکیلے سفر کرنے کی ہمت نہ کر پاتی۔ میں کچھ ہی قدم آگے بڑھائے ہوں گے کہ ایک جھاڑی کے پاس سے عجیب سی پھنکار نے اس کی سٹی گم کر دی۔ سانپ! خوف سے اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ ابھی وہ اپنے دھک دھک کرتے دل کو سنبھال نہیں پائی تھی کہ اس نے سامنے مقابل کے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ایک درندے کے دل دہلا دینے والی چنگاڑ سنی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا اور جیسے اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کرنے لگی۔ چیتے کی انگاروں کی طرح دہکتی آنکھیں اس پر جمی تھیں۔ اس نے اضطراری انداز میں حرکت کرتے ہوئے اپنے نیچے کی سمت جاتے قدم روک لیے اور خوف سے مخلوط حسیات بمشکل تمام بیدار کرتے ہوئے واپس اوپر کی سمت جانا چاہا،
مگر اس اثنا میں اس کا حرکت کرتا وجود چیتے کی نظروں میں آ چکا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے چوٹی سے نیچے نشیب کی طرف جہاں وہ کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی بڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی کھگی بن گئی۔ اس لمحے جھاڑی سے سانپ کی پھنکار دوبارہ کامنے پڑی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر جھاڑی کی شاخیں چھوڑ دیں جن کا سہارا لے کے وہ کھڑی تھی۔ اچانک توازن بگڑا یا شاید کانپتی لرزتی ٹانگوں نے جواب دے دیا کہ وہ بری طرح لڑکھڑا کر نیچے نشیب کی طرف گرنے لگی جہاں چیتا گویا اس کا منتظر تھا۔ خوف کی انتہا پر جو اس سے مکمل طور پر رابطہ منقطع ہونے سے پہلے اس کی سماعتوں نے رائفل کی کان پھاڑ دینے والی آواز پر جواب میں درندے کی ٹکراتی آواز ضرور محفوظ کر لی تھی۔ ایک بار پھر ہوش کی وادی میں واپس ہوئی تو اس کے تصور میں اس پراسرار دہشت ناک رات کے تمام تر بدصورت اور ہولناک ڈراؤنے نظارے پوری صراحت کے ساتھ روشن ہو گئے۔ میں کہاں ہوں؟ تم بالکل ٹھیک ہو نرمین، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ ایک مہربان آواز اور ہاتھ کا لمس اسے اپنے بہت قریب محسوس ہوا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا۔ سامنے کھڑکی سے صبح کے آثار نظر آ رہے تھے۔ تکیوں کے سہارے تخت پر دراز تھی اور عمر دراز خان اس کے بہت قریب بیٹھا تھا۔ اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہا تھا۔ اس کا بدن بخار سے جھلس رہا تھا۔ خوف اور دہشت کی شدت نے جیسے اس کی رگ رگ میں آگ بھڑکا دی تھی۔ وہ رات کو اس نے اٹک اٹک کر کچھ پوچھنے کے لیے عمر دراز کا پٹیاں بدلتا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی تمام تر پرچھائیاں سمٹ آئی تھیں۔ نیزہ آنسوؤں میں ڈوبا ہوا تھا۔ سب ٹھیک ہے نرمین، رات کو ہم کہیں دور نہیں گئے تھے، تمہاری حفاظت کے خیال سے ادھر ہی رہ گئے تھے۔ ہمیں خدشہ تھا کہ تمہیں کسی خطرناک صورتحال سے واسطہ نہ پڑے۔ اس وقت ہم پہاڑوں پہ ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ جب ہم نے اس درندے کو تمہاری طرف چھپٹتے دیکھا، 3 گولیوں نے اس کو ٹھنڈا کر دیا اور تم خود خوش قسمتی سے نیچے کھائی میں جاتے جاتے ایک جھاڑی میں پھنس گئی تھی۔ اس طرح بچاؤ ہو گیا۔ پوری رات بے ہوشی اور بخار میں جلتی رہی ہو۔ عمر دراز خان نرمین کی پلکیں بھیگنے لگی تھیں۔ اس کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی دلدوز اور قاتل ڈراؤنی گھڑیوں کا تصور کچھ ایسا دہشت طاری کر دینے والا تھا کہ وہ اپنے آپ میں نہ رہی۔ بے ساختہ، بے اختیار اور خود فراموشی کے عالم میں وہ سسکتی ہوئی عمر دراز کے کندھے سے جا لگی۔ ارے کیا ہو گیا نرمین یار، ٹیک اٹ ایزی، سب ٹھیک ہے۔ اس کے انداز میں بلا کی رسانیت اور نرمی در آئی تھی۔ جانے کب وہ روتے روتے یوں ہی اپنے آپ سے غافل ہو گئی۔ عمر دراز خان نے اسے کانچ کی گڑیا کی طرح سنبھال کر بہت آہستگی سے اس کے ہوش و خرد کی دنیا سے بیگانہ وجود کو دوبارہ تخت پر لٹا دیا تھا اور اب تشویش انداز میں اس کی نبض چیک کر رہا تھا۔ ہیلو، موبائل فون کی گھنٹی بند کر ہلکان ہو گئی تھی تو اس نے ہاتھ کھینچ کر بلاخر پک کر لیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی جناب، کیا حال چال ہے؟ کہاں ہوتے ہیں جناب عمر دراز خان پیرزادہ صاحب؟ صحیح معنوں میں ہمارے لیے تو عید کا چاند بن بیٹھے۔ پارٹ 2۔ دوسری طرف سے چہکتی لہکتی بشار زنانہ آواز جیسے چھاپی گئی تھی۔ عمر دراز کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ کی کرنیں بکھر گئیں۔ وہ پہچان چکا تھا، یہ شہر کی مشہور سوشل ورکر اور ایک سماجی تنظیم کی لیڈر نیلوفر صدیقی تھی۔ اس کی سر بڑی اچھی الیگ سلیگ تھی۔ چاند تو چاند ہی ہوتا ہے، یعنی نایاب اور رسائی سے بہت دور۔ اس کا ہاتھ بدستور فائلوں پر جمع ہوا تھا۔ کیسے یاد کر لیا؟ یاد تو آپ بغیر وجہ کے بھی آتے ہی رہتے ہیں۔ بڑا معنی خیز جواب آیا تھا۔ پھر ساتھ میں ایک ٹھنڈی سانس بھری گئی۔ آپ ہی ہمیں بھول بیٹھے ہیں۔ بڑے دل نشین انداز میں شکوہ کیا گیا۔ آپ بھولنے والی چیز تھوڑی ہیں۔ بہرحال فرمائیے، اس نے مشینی انداز میں جیسے تیار شدہ جواب دیا۔ ہماری تنظیم کے تحت پچھلے سال نفسیاتی امراض کے شکار خواتین اور بچوں کے لیے امن ہاؤس کے نام سے ایک ادارہ کھولا گیا تھا۔ ایک ہفتے بعد اس کی پہلی سالگرہ ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا ہے اور سب کی متفقہ رائے اور خواہش ہے کہ آپ کو اس تقریب کا مہمان خصوصی بنایا جائے۔
ایک ہفتے بعد اس نے سامنے لگے خوبصورت سے کیلنڈر کو نظروں سے ٹٹولتے ہوئے دیکھا۔ جی ہاں، پلیز پیرزادہ صاحب، آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے بہت بڑی عزت افزائی ہوگی۔ آپ کی آمد کا سن کر خود بخود دیگر اہم شخصیات مدعو کرنے پر کھینچی چلی آئیں گی۔ دور نہ تو آپ جانتے ہیں کہ بڑے لوگ ٹال مٹول کرنے لگتے ہیں۔ وہ اس کی ہچکچاہٹ محسوس کر کے فوراً اصرار اور درخواست پر اتر آئی تھی۔ اچھا چلے ہم غور کرتے ہیں۔ اگر بڑا آدمی پہلی دفعہ میں ہی ہاں کر دے تو اس کی بڑائی کون تسلیم کرے گا؟ پلیز جناب، ہم گزارش کرتے ہیں کہ غور سے کچھ آگے بھی کیا جائے۔ نیلوفر صدیقی اس بات میں جواب پانے کو مچھلی تھی۔ آخر ٹھیک ٹھاک موٹی آسامی تھی، دولت اور شہرت کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی آمد سے خود بخود پریس میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا حرکت میں آ جائے گا اور اس طرح سے اس تنظیم کی شہرت پر لگا کر اڑے گی۔ پھر نوازے گا بھی بہت۔ ہر لحاظ سے مہمان خصوصی بنانے کے لیے سود مند شخصیت تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم فرصت نکال لیں گے، لیکن آپ احتیاطاً ایک دن پہلے میرے سیکرٹری کو یاد کروا دیجیے گا۔ اس نے نخریلی سی عذر کے بعد بے نیازی سے حامی بھر لی۔ تھینک یو ویری مچ پیرزادہ صاحب۔ دوسری طرف کا جوش و خروش اور جذبہ صفاس دیکھنے کے قابل تھا۔ وہ نہ یہ فالتو کی مصروفیات، اس نے موبائل آف کرتے ہوئے بڑبڑا کر خود سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد فائلیں ایک طرف کھسکاتے ہوئے انٹرکام کے بٹن پش کیے۔ پسی کو اندر بھیج دو۔ دوسری طرف سے مدبانہ جی سن کر اس نے تہکمانہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سر خم کیے اس کے سامنے حسب معمول اس کے حکم کا منتظر تھا۔ ہماری جیپ نکالو۔ ایزی چیئر کی پشت سر ٹکاتے ہوئے اس نے قیمتی پارکر میں بند کر کے میز پر گرا دیا تھا۔ اور دیکھو، لمبا سفر ہے، اچھی طرح پیٹرول وغیرہ چیک کر لینا۔ اور سامان جو ہم نے تمہیں لانے کو کہا تھا؟ سر وہ لے آیا ہوں، پسی نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے بھی جیپ میں رکھوا دو اور مستانِ شاہ کو اطلاع کر دو، ہم شام تک پہنچ جائیں گے۔ ہمیں 2-3 دن لگ جائیں گے ادھر۔ ہماری غیر موجودگی میں تمہیں کس طرح ہینڈل کرنا ہے ہم تمہیں بریف کیے دیتے ہیں۔ آؤ بیٹھو۔ سامنے والی کرسی پر بیٹھتا پسی پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ باز کو کس لیے سفر پر جانا ہے۔ یہ ایک فطری سا عمل ہے۔ جب انسان بہت شدت سے رو لے تو آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ جب زخم لگنے کا تسلسل بڑھتا ہی چلا جائے تو ٹھیسیں اٹھنا ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر درد تو رہتا ہے، بلکہ بے حسی طاری ہو جاتی ہے۔ سوچے جب انتہا کو چھو کر بغیر کسی عملی صورت کے واپس مایوس پلٹنے لگیں تو ذہن خالی ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر اجتماعی بے حسی کی کیفیت انسان کو لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ وہ بھوک پیاس کی شدتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ صبح شام اگر کھاتا بھی ہے تو اس طرح جیسے ایک روٹین ورک تھا، پورا کر لیا۔ رات کو سوتا اور دن کو جاگتا، یوں ہے جیسے مشین آف اور آن ہوتی ہے۔ سوچ، یاد، خوشی، نمی، احساس برف بن جاتا ہے۔ انسان چلتا پھرتا روبوٹ بن جاتا ہے۔ وہ اتنا روئی تھی کہ اب اندر سے سارے سوتے خشک ہو چکے تھے۔ اپنے گزرے ایام کو، پیچھے جانے والے رشتوں کو اتنا یاد کیا تھا کہ اب خود فراموش والی کیفیت طاری ہو گئی تھی، جیسے اب یاد ساتھ چھوڑنے لگی تھی۔ جب انسان ہر ممکن کوشش کے باوجود ناکام رہے تو صبر کے ماں سوا اور چارہ رہتا بھی کیا ہے؟ اور وہ بہت سارا صبر کر چکی تھی۔ بہت سارے تعلق آنسوؤں کی برف میں دفن کر گئی تھی۔ وہ دادی کو بھی رو چکی تھی، اپنے آپ کو بھی اور اپنے ہر حص کو بھی۔ ایک بے جان لاشی کی طرح ادھر ادھر چکراتی پھرتی تھی۔ اب تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا، نہ قید، نہ تنہائی ڈراتی تھی اور نہ ماضی کی یادیں ڈستی تھیں اور نہ بچھڑنے کا دکھ ستاتا تھا۔ ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھی ارد گرد کی خاموش وحشت زدہ فضاؤں کو تکتی وہ بڑی بے دم سی ہو کر بیٹھی تھی۔ اندر فرار کی ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد اب وہ مکمل طور پر حالات سے سمجھوتہ کر چکی تھی۔ اور یوں بھی اب پیچھے کیا بچا تھا جس کے لیے وہ تک و دو کرتی؟ عزت، آن، آبرو اور شرافت، نجابت سب ختم تھا۔ کون یقین کرے گا اس کا کہ 3 ماہ ایک طویل عرصے گھر سے غائب رہنے والی لڑکی کے لیے گواہی کہاں سے آئے گی؟ وہ دنیا والوں کے لیے مر چکی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ مکان سے کچھ فاصلے پر اس کی جگہ بیٹھی، بے سبب سامنے والے پہاڑ کی چوٹی پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔
پہلے پہل مستانی شاہ اس کے پھاٹک سے باہر نکلنے پر اس کے ہمراہ آتا تھا، غالباً حفاظت کے خیال سے، لیکن اب چونکہ وہ ارد گرد کی فضاؤں سے مانوس ہو چکی تھی، اس لیے اب وہ اپنی جگہ پھاٹک کے پاس بیٹھا رہتا۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ ماحول کو اپنے حلقے میں لینے لگے تھے۔ مان سامنے والی چوٹی پر ایک انسانی حملہ جمودار ہوا۔ فاصلہ زیادہ ہونے کے بعد وہ پہچان نہیں سکی، پتہ نہیں دوست ہے کہ دشمن۔ خیر انسان تو ہے نا، اس ویرانے میں کسی کے ساتھ کیا دشمنی کی جا سکتی ہے۔ وہ متجس ہو کر دیکھنے لگی۔ وہ مضبوط قدموں سے چلتا ادھر ہی آ رہا تھا، اور پھر جو ہی وہ اس کے قریب آیا اس کا تجسس دم توڑ گیا۔ وہ عمر دراز خان تھا۔ اس دفعہ بڑے عرصے بعد آیا تھا۔ ہفتے میں ایک آدھ بار چکر ضرور لگاتا تھا۔ اس کے بعد وہ کوئی 3 ہفتے بعد آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 3 بیگ تھے، جنہیں زمین پر نیچے رکھتے ہوئے اس پر بھرپور نگاہ ڈال کر مسکرا کر اس کی سمت بڑھا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ہلکے آسمانی ڈھیلے ڈھالے چکن کے شلوار کرتے میں اس کا متناسب سراپا اس کی اجلی شفاف رنگت جیسے لو دینے لگی تھی۔ نرمین کے اندر جیسے شعلے جلنے لگے۔ قدیوں کو اتنا بھی ستانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہم تمہیں قیدی تو نہیں سمجھتے، تم تو راج کر رہی ہو۔ اس کا لہجہ بڑا عجیب سا تھا۔ عمر دراز بڑی بھاری قربانی دی ہے اصولوں کے فتح کے لیے، پھر بھی کرچی دل کے نیز استقامت سے کھڑی ہوں۔ اگرچہ آبلابا ہوں، دل مردہ ہے مگر زمین ہنوز زندہ ہے، اس لیے خدا نے برداشت کی حدیں بھی بڑھا دی۔ مگر تم سناؤ، بے ضمیری کے سیاہ گرد نے تمہارے کثیف دل پہ کتنا وزن اور لادا ہے؟ اس کا دل چٹک گیا تھا۔ یہ سدا تمہارا اپنا انتخاب تھی، تمہاری عاقبت نہ اندیشی کا نتیجہ تھی۔ ہماری انا و غیرت اور مردانگی پر حرف گیری کرنے والا، ہمارا سکون برباد کرنے والا چین کی نیند کیسے سو سکتا ہے؟ بربادیاں اس کے مقدر کیوں نہ بنے؟ نرمین کے زہریل انگارہ لہجے کی تپش نے اسے بھی بھڑکا رکھ دیا تھا۔ اس کی ساری لطیف مزاجی تلپٹ ہو رہ گئی تھی۔ ان کے لمبے ہی سلسلے تھے۔ آغاز میں نیلوفر صدیقی نے اپنی تنظیم کی کارکردگی اور اوون ہاؤس کے قیام کے وجوہات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ پھر مہمان گرامی کو اپنے خیالات کے اظہار کے لیے ڈائس آنے کی زحمت دی گئی۔ چائے کی فارمیلٹیز پوری ہوئیں تو مہمان گرامی کو اہم سیاسی اور سماجی شخصیات، پریس رپورٹر اور فوٹوگرافرز کے ہمراہ امن ہاؤس میں مقیم نفسیاتی مریضوں سے ملوایا گیا۔ نیلوفر صدیقی امن ہاؤس کی انچارج مسز ذکیہ کے ہمراہ پیش تھیں۔ مسز ذکیہ ہر مریض کی کیس ہسٹری اور بیک گراؤنڈ فر بتا رہی تھی۔ چلتی وہ ایک بڑی دیہات سی عورت کے بیڈ کے پاس رکے۔ کھچڑی بال نے میلے پھٹے پرانے کپڑے، ناخنوں میں جمع میل، ویران آنکھیں، بنجر سراپا۔ بظاہر اس میں کوئی ٹھٹکا دینے والی چیز نہیں تھی، اور شاید نیلوفر صدیقی مہمانوں کے ہمراہ 1 منٹ رک کر آگے بڑھنے ہی والی تھی جب ایک بڑھیا چونک کر عمر دراز خان کو دیکھا، پھر ایک جھٹکے میں اس کا گریبان تھام لیا۔ مینا، میری مینا کو دیکھا ہے؟ بڑا ہی بے قرار انداز تھا۔ میری نرمین تھی نا، صبح اسکول گئی ہوئی ہے، واپس ہی نہیں آئی۔ اسے بتاتے ہوئے آخر میں وہ بڑی احتجاب آمیز معصومیت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نرمین، عمر دراز خان کو ایک جھٹکا سا لگا۔ میرا اس دنیا میں دادی کے سوا کوئی نہیں، وہ میرے بغیر بے موت مر جائے گی۔ اس کے ذہن میں نرمین کا جملہ تڑپا اور جیسے تڑپ کر ساکت ہو گیا۔ یہ بیچاری بڑی بدنصیب ہے، ایک ہی پوتی تھی جس کی وہ 3-4 ماہ پہلے لاپتہ ہو گئی۔ اسی غم میں پاگل ہو گئی۔ ایک دن پاگلوں کی طرح اسے پکارتی ہوئی سڑک پر جا رہی تھی کہ ایک گاڑی کے نیچے آ گئی اور اپنی دونوں ٹانگیں گوا بیٹھی۔ ہاسپٹل والوں نے ضروری علاج کے بعد اسے ادھر بھیج دیا۔ مہمان گرامی کی دلچسپی کو ملحوظ رکھتے ہوئے مسز ذکیہ نے اس بڑھیا کے بارے میں مفصل بتایا۔ مینا کہاں ہے؟ میری مینا اپنے امی ابو کے پاس چلی گئی ہوگی، ہے نا؟ بڑا معصومانہ استفسار تھا بڑھیا کا۔ عمر دراز خان کے کان سائیں کرنے لگے۔ ہزار خود پر قابو پانے کی کوشش میں اس کی پیشانی پر پسینہ پھوٹ نکلا تھا۔ آ جائے گی مینا ماں، دھیرے سے کہہ اس کا شانہ تھپک کر وہ بے جان قدموں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ بنجر پتھریلی سیاہ چوٹیوں کے عقب میں سورج کا تھال نمودار ہو چکا تھا اور اب آہستہ اوپر کی سمت بڑھ کر پھیل رہا تھا۔ اٹھ کر تخت کے کمبل اور گاؤں تکیے درست کرتے ہوئے اس نے کھڑکی کے دونوں پٹ کھولے، پھر میں سے چابی اٹھا کے دروازے کا لاک کھولا اور فریش ہونے کے لیے دوسرے کمرے کی سمت قدم بڑھائے۔ رات کا عمر دراز خان آیا ہوا تھا۔ وہ ادھر سو رہا تھا۔ اس نے حرکت سے دروازہ پیش کیا اور کھلا ہوا تھا۔ جس رات وہ ادھر ہوتا تھا، نرمین بیٹھک والے کمرے میں سوتی تھی۔
وہ سونے والے کمرے کا دروازہ کھلا ہی رکھتا تھا کیونکہ باتھ روم کا واحد دروازہ اسی کمرے میں کھلتا تھا۔ آہستگی سے اندر داخل ہو کر غیر ارادی طور پر اس نے پلنگ کی طرف نظر کی۔ وہ بے خبر سو رہا تھا۔ وہ دھیرے سے الماری سے اپنے کپڑے نکال کر باتھ روم چلی گئی۔ فریش ہو کر خاصی دیر بعد باہر نکلی تو عمر دراز خان جاگ چکا تھا۔ پلنگ پر تکیوں کے سہارے نیم دراز سگار کے کیش لیتے ہوئے اس کی نظریں چھت پہ بنے مکڑی کے جالے میں الجھی ہوئی تھیں۔ کھٹکے پر اس نے سر اٹھا کر اس کی سمت دیکھا۔ وہ سیاہ پھولدار شلوار سوٹ میں ملبوس، سیاہ دوپٹہ شانوں پہ برابر کرتے ہوئے اپنے گیلے بالوں کے لٹھے کان کے پاس سے پیچھے کی طرف کرتے ہوئے اس نے عمر دراز خان کی نظروں کی محویت کو پوری شدت سے محسوس کیا اور بظاہر بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مگر باطن کی گھبراہٹ چھپانے کو رخ پھیر کر دیوار گیر آئینے کے سامنے برش لے کر بات سلجھانے لگی۔ نرمین، وہ اٹھ بیٹھا اور پلنگ چھوڑ کر عین اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ جی، اس کے طرز تخاطب کی نرمی پر نرمین کو بڑا اچنبھا ہوا۔